السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ مولا بس چینل کے اندر آپ سب کا خوش آمدید ہے۔ نارسزم کے موضوع کے اوپر ہم بات کر رہے تھے، اور آج کے موضوع میں ہم نے جو ہے وہ دوائیوں کے بارے میں بات کرنی ہے کہ کون کون سی دوائیاں ہم ہومیوپیتھک کے اندر اور باک فلاور ریمیڈیز کے اندر جو ہے وہ ان کو دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جو دوائی آتی ہے وہ ہے اسٹیفیسیگریا۔ اگر آپ مسلسل ذہنی اور جذباتی دباؤ کا شکار ہیں اور خود پر قابو نہیں رکھتے اور اپنی بے عزتی سہ رہے ہیں تو اسٹیفیسیگریا آپ کی دوائی بنتی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ کسی کے انڈر آ کر کام کرنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں اور اپنی ان کی سپریشن اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ اس قسم کی تکلیف کا جو ہے وہ شکار ہوتے ہیں۔ اگر ہم اسٹیفیسیگریا کی دوائی کو دیکھیں تو یہ ڈیپ سپریشن کی دوائی ہے۔ جب انسان بہت زیادہ دبایا گیا ہو، وہ اپنی عزت نفس اس کی مجروح ہوئی ہو، بہت ہی زیادہ تکلیف اور بے چینی اور دباؤ کا شکار رہا ہو، اور ایسا دباؤ کا شکار جو ایک دو دفعہ نہیں بلکہ مسلسل کئی سالوں سے جب انسان دباؤ کا شکار رہتا ہے تب وہ اسٹیفیسیگریا کا جو ہے وہ پیشنٹ بن جاتا ہے۔ اگر ہم اسی دوائی کے مزید ڈیٹیل میں جا کر دیکھیں تو یہ ایک سائیکو سفلیٹک دوائی ہے، یعنی کہ اس میں جو دو میازم پائے جاتے ہیں ہومیوپیتھی کے اندر، اس دونوں کی سائیکوٹک اور دوسرا سفلیٹک۔ سائیکوٹک میں یہ ہوتا ہے کہ انسان دبے ہوئے مسائل سے جڑا ہوتا ہے اور اس کی جسمانی علامات کے اندر اس کے اوپر مسے، موقع، رسولیاں اور زیادہ تر رطوبات کا اخراج ہوتا ہے اور دائمی سوزش شامل ہوتی ہے۔ ذہنی طور پر احساس جو ہوتا ہے وہ ہے عدم تحفظ کا احساس ہے، جرم کا احساس ہوتا ہے اور تنقید کا زیادہ تر اثر لینا شامل ہوتا ہے۔ یہ ہے سائیکوٹک میڈیسن۔ اور سفلیٹک میں آتا ہے شکستگی اور شدید بیماریوں سے منسلک ہونا، علامات میں زخم، ٹشوز کی خرابی، شدید ذہنی مسائل، ذہنی کیفیت میں مایوسی، گہرا ڈپریشن، خودکشی کا رجحان اور خود کو نقصان پہنچانے کی طرف جو ہے وہ انسان کا رد عمل جو ہوتا ہے، انسان اس طرف جاتا ہے۔ اسٹیفیسیگریا ان دونوں کا مجموعہ ہے۔ اسٹیفیسیگریا دوائی کے اندر دونوں دوائیوں کا مجموعہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے، اور اس کے جذبات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ انسان بہت زیادہ جذباتی، بہت زیادہ حساس اور ہوتا ہے، اور لیکن یہ اپنے احساسات کو دبانے کا رجحان ہوتا ہے، جو کہ پیور سائیکوسس میازم کی جو ہے وہ نشانی ہے۔ گہری جذباتی زخم اور اندرونی غصے کا نتیجہ تباہی کی صورت میں نکل سکتا ہے۔ جب انسان بہت زیادہ دباؤ کا شکار ہوتا ہے تو یک دم سے ہم نے دیکھا ہے کہ کئی لوگ کہنے کو بہت نرم مزاج ہوتے ہیں، لیکن جب وہ پھٹتے ہیں، جب وہ اپنی تکلیف کا اظہار کرتے ہیں تب بہت ہی زیادہ ڈسٹرکٹیو ہو جاتے ہیں۔ اسٹیفیسیگریا میں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ انسان چیزوں کی توڑ پھوڑ کرتا ہے، غصے میں بہت زیادہ چلاتا ہے، اور جب وہ غصہ اس کی حد سے زیادہ ہو جاتا ہے، اس کی عزت، وقار اور جذبات کو جب ٹھیس پہنچتی ہے تب ہی قابو سے جو ہے وہ باہر ہو جاتا ہے اور اس قسم کی کشمکش میں رہتا ہے۔ اور یہ چیزیں ایک دن کے اندر نہیں آتی، اس میں وقت لگتا ہے، اور جب وقت کے بعد جب ہر انسان کی ایک لمٹ ہوتی ہے وہ کراس ہو جاتی ہے تو وہ زیادہ تکلیفوں میں پڑ جاتا ہے۔ اور اس کی علامات میں کے اندر السر، اعصابی بیماریاں اور اس قسم کی کینسر کا رجحان جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ تو یہ اس دوائی کا بنیادی ایک تعارف تھا۔ اگر ہم اس دوائی کی ڈیٹیل میں جا کر دیکھیں تو ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ دوسروں کے کہے گئے الفاظ کو بہت زیادہ اپنے دل پر لے گا،
انتہائی حساس ہو جائے گا اور اپنی بے عزتی اور توہین محسوس کرتا ہے. اور اسے اپنی توہین، ذلت اور بے عزتی کے باوجود اپنے وقار کو برقرار رکھنا ہوتا ہے. اگر کسی نے کسی کے ساتھ برا رویہ پیش آیا ہے اور وہ شخص اپنے آپ کو سپریس کرے، وہاں پر وہ کچھ نہ بولے لیکن گھر آ کر وہ بیمار ہو جائے، تو یہ اسٹیفیسیگریا کی بہت بڑی علامت شمار ہوتی ہے. اور اکثر و بیشتر ہوتا ہے کہ انسان اس وقت کوئی بات نہیں کر پاتا اسٹیفیسیگریا کا پیشنٹ، اور جب وہ گھر آتا ہے تو وہ اس قسم کی تکالیف کا جو ہے وہ شکار ہوتا ہے، اور وہ بظاہر ایک شرمندگی اور ایک سپریشن کے اندر وہ اپنے آپ کو رکھتا ہے. دوسروں کے کیے گئے یا اپنے کیے ہوئے کاموں پر شدید غصہ آتا ہے اور ان کے نتائج پر افسوس کرتا ہے. دوسروں کے کہے گئے الفاظ کے لیے انتہائی حساس ہوتا ہے. وہ بہت زیادہ محسوس کرتا ہے کہ دوسرے اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، دوسرے اس کے بارے میں کس قسم کا فیڈ بیک دوسرے لوگوں کو دیتے ہیں، دوسرے لوگ کیا سوچیں گے. اور اسی چیز کی وجہ سے وہ زیادہ تر سپریشن میں رہتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کس قسم کا بیہیویئر لوگوں سے اس کو دیکھنے کو مل رہا ہے. وہ اپنی ذلت اور جو بے عزتی ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا. بلندی سے گرنے کا خوف بھی اس کے اندر شامل ہوتا ہے. ایک مقام اسٹیفیسیگریا کے پیشنٹ کے اندر اس طرح کا آتا ہے کہ وہ اپنے جذبات پر قابو کھو بیٹھتے ہیں، اور تب ان کے غصے کی علامات جو پہلے بالکل مختلف تھی، پہلے وہ کسی بھی قسم کا اظہار نہیں کر رہے تھے، وہ اس طرح سے سامنے آتی ہے کہ غصے کے اندر کانپنا، غصے میں آواز بلند ہو جانا، غصے میں چہرہ سرخ ہو جانا، غصے کے بعد کمزوری محسوس کرنا، کچھ کیسز کے اندر غصے کے بعد فالج کا اٹیک ہوتا ہے، غصے میں چیزوں کو پھینکنا اور مارنے کی خواہش جو ہے وہ شامل ہے. ان جذبات پر قابو کھونے کی یہ ابتدائی علامات ہیں، لیکن جب اس صورتحال کو پہنچ جاتا ہے مریض اور محسوس کرتا ہے کہ اس وقت اس پر بہت زیادہ دباؤ ہے، تو اپنی تمام عزت وقار کو ترک کر سکتا ہے. تب اس کو کسی کی سیلف رسپیکٹ اور اپنی سیلف رسپیکٹ کا بالکل بھی خیال نہیں رہتا، اور مکمل طور پر بگڑ کر ایک بدنام زمانہ شخص بن جاتا ہے، جس کے اظہار در ذیل علامت میں ہوتا ہے کہ آوارہ گردی اور بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے. یہ اور اس کی علامت میں ہے کہ اگر کسی شخص کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہو، اس پر الزام لگائے ہوں، اس کے بعد جب اس کی تکلیف بڑھ جاتی ہے یا اس کو کسی قسم کا بھی دورہ پڑتا ہے، تو وہ بھی اسٹیفیسیگریا کا مریض جو ہے وہ کہلایا جا سکتا ہے. اس نے اپنے لیے ایک سخت ضابطے اور اصول بنائے ہوتے ہیں، اور اگر وہ اس پر قائم نہیں رہ سکتا تو خود پر سخت ناراض ہوتا ہے اور اپنے جذبات، بالخصوص اس کی جنسی خواہشات کو دباتا ہے. جنسی خواہشات کو دبانا اسٹیفیسیگریا کی بہت علامات میں سب سے اہم ہے، کہ ایسا شخص جو اپنی ڈیزائرز کو سپریس کر کے رکھتا ہے، اور جب کبھی کسی ایسی مجلس میں بھی بیٹھے گا تب بھی وہاں پر اگر کوئی اس طرح کی بات ہو رہی ہے تو وہ اس کو برا تصور کرے گا، اور یہ تصور کرے گا کہ یہ میرے وقار کے خلاف ہے کہ میں ایسی مجلس میں بیٹھوں اور اس قسم کی چیزوں میں شامل ہوں. لیکن وہ چیزیں اس کے اندر سپریس ہوئی ہوتی ہیں، اس کی ساری سیکشول ڈیزائر جو ہیں، وہ جنسی خواہشات، وہ بھی سپریس ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ انتہائی شرمیلا اور انتہائی بزدل ہو جاتا ہے، اور اسے جرم کا احساس لاحق ہوتے ہیں کہ وہ اپنی شدید جنسی خواہش کو براہ راست ظاہر نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ زخمی ہونے کی خوف، شرم اور خودداری کے باعث رکا رہتا ہے. وہ خواتین کو گھور بھی نہیں سکتا، اس لیے وہ اپنی خواہشات کو دباتا ہے، جس کی ایک بڑی علامت یہ ہے کہ جنسی خیالات میں مگن رہتا ہے. اب اس کیفیت سے آپ
اس پیشنٹ کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ اس قسم کے خیالات میں مگن ہے، کسی عورت کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا، بہت زیادہ بزدل اور ڈرپوک اور شرمیلا قسم کا انسان جو ہے وہ بن گیا ہے۔ اور کیونکہ اس کے اندر ایک گناہ کی بھی کیفیت ہے کہ وہ اگر ایسا کرے گا تو اس کو جرم کا احساس ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنی اس خواہش کو ظاہر کرتا ہے تو وہ اس کے لیے خوف کا باعث ہے، شرم کا باعث ہے اور خودداری کا باعث جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ اس میں وہ میسٹربیشن کی طرف بھی مائل ہو سکتا ہے اور اپنی خواہشات پر قابو نہیں رکھ سکتا، اور یہ اس کی ایک بقا کا طریقہ کار بن جاتا ہے، یعنی کہ یہ اس کو سیکشل جو میسٹربیشن ہے وہ اس کے لیے ایک قسم کا ریلیف بن جاتا ہے اور وہ اپنے آپ میں ہی مگن رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی جو علامات ہیں یا اس کی جو کیفیت ہے وہ تو تبدیل نہیں ہوگی، دن بدن ورس ہی ہوتی جائے گی۔ اسی صورتحال میں اگر وہ جنسی امور کی طرف اس کا دھیان جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ان کاموں میں پڑھ کر وہ اپنے آپ کو اور بیمار کر لے گا، اور قسم کی جنسی مسائل کا شکار ہو جائے گا، اور ایسا شخص جو اپنی عزت و وقار کے حوالے سے حساس ہو اور اس قسم کا کھل کر اظہار بھی نہ کر سکتا ہو، اسے شرم بھی محسوس ہوتی ہو اور ہم چیزوں کو دبائے رکھے، تو اظہار صرف اس کا خیالات اور اس کے صرف ذہن میں ہو، شرمندگی کی وجہ سے بیماریاں اور جنسی خیالات میں غرق رہنا، تو یہ اس کو جو ہے وہ مزید جو ہے وہ اس شخص کو بیمار کر دیتی ہیں۔ کافی زیادہ شکی مزاج بھی ہو جاتا ہے، اسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی اس کے پیچھے ہے یا وہ بار بار پیچھے دیکھتا ہے۔ ایک شخص جسے کسی ادنا نے ذلیل کیا ہو وہ بظاہر چپ رہتا ہے، لیکن گھر جا کر بیمار ہو جاتا ہے اور کمزور اور کانپنے لگتا ہے۔ اگر کوئی اس سے چھوٹے درجے کا ہے، کوئی کام کرتا ہے کسی جگہ پہ، کسی ادنا شخص نے اس کو ذلیل کیا یا برا بھلا کہا تو وہ شخص اس چیز کو بھولے گا نہیں، اپنے ذہن میں رکھے گا، اور گھر جا کر وہ تکلیف جو ہے وہ اس کی جسمانی علامات کی شکل میں بیماری کی صورت میں جو ہے سامنے آ جائے گی۔ ان لوگوں کو اس طرح بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹیفسی کا مریض عام طور پر جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو بہت ہی زیادہ عاجز اور معذرت کے ساتھ پیش آتا ہے اور کہتا ہے کہ جیسے کہ وہ کسی ناراضگی یا کسی افسردگی سے بچنا چاہتا ہے یا کسی ندامت سے بچنا چاہتا ہے، کہ وہ ہر چھوٹی چھوٹی غلطی پر معافی مانگے گا، جیسے کہ اگر وہ دوا وقت پر نہ لے تو اپنی باری ضائع کر دے تو بار بار آ کر کہے گا کہ سوری ڈاکٹر صاحب میں دوائی لینا بھول گیا، سوری ڈاکٹر صاحب میں اپنا نمبر جو تھا وہ میرا، یا میں نے اس وقت پر اپوائنٹمنٹ پہ آنا تھا تو یہ جو ہے وہ میں بھول گیا ہوں، یا میں اس چیز پہ معذرت خواہ ہوں۔ یہ چیز بار بار اس میں دیکھا جاتا ہے کہ ایک دفعہ نہیں، بار بار یہ چیز اس کے اندر جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ اسٹیفی سیگریا کے جو پیشنٹ ہے اس کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ وہ دنیا کے ساتھ غیر تحریری معاہدہ کرتا ہے کہ اسے عزت اور انصاف ملے گا، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کو جیسا بھی وہ ہے اور وہ بظاہر لوگوں کے سامنے کافی اچھا ہے اور سب کچھ اس نے سپریس کیا ہوا ہے، تو لوگ بھی مجھے شاید اپریشیٹ کریں گے یا اسے عزت ملے گی اور اسے انصاف ملے گا، اور حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا، جو اس کی علامات اور تکلیف کو بڑھانے کا ایک اور باعث بھی بنتا ہے۔ یہ دوائی کسی ایسے شخص کی کیفیت کو ظاہر کرتی ہے جو عزت دار پس منظر رقصہ ہو، لیکن موجودہ حالات میں مجبور ہو کر کسی کی ماتحتی میں ہو، جس کی وجہ سے وہ اسے ذلت سہنی پڑتی ہو۔ وہ کھل کر احتجاج نہیں کر سکتا کیونکہ اسے لگتا ہے کہ ایسا کرنے سے اس کی عزت مجروح ہوگی۔ یہاں پر وہ ایک تو اس کی عادت ہے کہ وہ کھل کر اپنی چیزوں کو بیان نہیں کر پاتا، اس نے اپنی خیالات، اپنے اظہار، ہر قسم کی ڈیزائر جو ہیں وہ سپریس کی ہوئی ہیں، وہ دبائی ہوئی ہیں، اور وہ اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ کسی کے انڈر رہ کر کام کر رہا ہے، کسی کے ماتحت رہ کے کام کر رہا ہے، اور اگر وہ اپنا ان چیزوں کا اظہار کرے گا تو یہ
اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے والی بات ہوگی، یا اس کی عزت نفس مجروح ہو جائے گی اور وہ نہیں چاہتا کہ وہ اس طرح کرے، جس وجہ سے وہ اور مزید جو ہے وہ سپریشن میں آتا جائے گا۔ اس کی علامات میں کیا ہیں؟ اس کی علامات میں ہے کہ وہ توہین اور بے عزتی سے متاثر ہو کر بیماریوں کا شکار ہو جائے گا، دبے ہوئے غصے سے پیدا ہونے والی بیماریاں جس میں انزائٹی، ڈپریشن اور اس قسم کی ہیں، شرمندگی سے بیمار ہو جاتا ہے، کسی نے اس کی عزت نفس کو نقصان پہنچایا، اس کی عزت نفس مجروح ہوئی تب وہ بیمار ہوا، غصے میں کپ کپاہٹ، آواز بند ہو جانا، شدید حساس، خود پر قابو کھونا، جنسی خیالات میں کھویا جانا اور دوسروں کی رائے پر غیر معمولی حساسیت۔ تو یہ اسٹیفیسیگریا کی بنیادی علامات تھیں۔ اس میں صرف جو سب سے مین علامت جس سے آپ اس کی نشاندہی کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ سپریس ہوا ہوا ہے، اس کی سب علامات دبائی گئی ہیں، کچھ اس نے خود دبا لی اور اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ کسی کے انڈر رہ کر جو ہے وہ کام کر رہے۔ تو یہ ان لوگوں کی سب سے دوائی ہو سکتی ہے کہ جو ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں جو کہ ڈومیننٹ ہیں، وہ آپ کا اپنا بھائی ہو سکتا ہے، آپ کے پیرنٹس ہو سکتے ہیں، آپ کا لائف پارٹنر ہو سکتا ہے، یا جاب کے اوپر آپ کا کوئی ہو سکتا ہے۔ تو یہ سب سے ان لوگوں کی اس کیفیت سے نکلنے کے لیے یہ ایک بہت اچھی جو ہے وہ دوائی ہے اسٹیفیسیگریا۔ مزید تو میرے خیال سے اس کے علاوہ اور اس میں کوئی اور نہیں ہے۔ اس سے مشابہ رکھنے والی دوائیوں کے اندر کارسینوسن آتی ہے، اگر مریض ہر وقت کسی کا سخت اگر مریض کے اوپر کسی کا سخت کنٹرول ہو تو اس میں کارسینوسن آتی ہے۔ اس کے بعد سلفر دوائی آتی ہے۔ سلفر پیشنٹ کو یہ لگتا ہے کہ اگر مریض کی عزت نفس کی تکلیف سے جو ہے وہ گزرتا ہے، لیکن جو مین دوائی ہے وہ اسٹیفیسیگریا، وہ سپریشن کی دوائی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو میری اچھی لگی ہوگی۔ میں نے کوشش کی کہ جو ٹاپک چل رہا تھا اس سے منسلک ایک دوائی نکال کر اس کے موضوع پر جتنا آسان الفاظ میں ہے وہ سمجھا سکوں، وہ میں نے سمجھایا۔ اگر آپ کا اس حوالے سے کوئی بھی سوال ہو تو آپ ویڈیو کے نیچے لکھ کر پوچھ سکتے ہیں یا مجھ سے رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہ اس دوائی کے استعمال سے آپ ان چیزوں سے دور ہو سکتے ہیں۔ دوائی استعمال کرنے سے پہلے آپ چھوٹی طاقت سے لے کر شروع کر سکتے ہیں، 30 طاقت میں، 200 طاقت میں، تو یہ آپ کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ہوگی۔ اور کوشش کریں کہ صرف ایک اس کی ڈوز لے کر دیکھیں، کیونکہ یہ دوائیاں جو ہے وہ ڈیپ ایکٹنگ دواؤں میں شامل ہوتی ہے، اس کا اثر کافی دیر تک آپ کے جسم میں رہتا ہے۔ تو 30 طاقت کے اندر دن کے اندر 3 خوراکیں لے کر دیکھیں کہ آپ کو اس کا کتنا آرام آیا، تو اس کے بعد مزید آپ جو ہے وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن بات وہی ہے کہ بغیر تشخیص کیے خود سے دوائی لینا جو ہے وہ غلط ہے۔ کسی معالج سے مشورہ لے کر، کسی اچھے ڈاکٹر سے مشورہ لے کر تب آپ دوائیاں جو ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ ان ویڈیوز کو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ نالج دوسروں تک پہنچے، آپ خود بھی ان چیزوں سے پڑھیں، لیکن سیلف میڈیکیشن سے جو ہے وہ پرہیز کرنا چاہیے۔ کسی بھی ڈاکٹر یا کسی معالج سے مشورہ کر کے ہی جو ہے آپ ان دوائیوں کا استعمال کر سکتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ بہت سی دوائیاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ کو دوسری دوائیوں کے ساتھ مل کر اچھا کام بھی کرتی ہیں، اور کچھ دوائیاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ برا ریئیکشن بھی کر جاتی ہیں۔ تو یہ کہنا بالکل ناممکن ہے یا مشکل ہے کہ آپ کی دوائی کون سی جو ہے وہ سوٹ کرتی ہے، جب تک مریض کی مکمل ہسٹری اور اس کی تمام بات اس کی نہ سن لی جائے۔ اس کے بعد ہی جو ہے وہ بہترین دوائی جو ہے وہ تشخیص کی جا سکتی ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ یہ ویڈیو سن رہے ہوں تو آپ کو لگ رہا ہو کہ یہ شاید دوائی آپ کی ہے، لیکن حقیقت میں شاید آپ کی دوا کوئی اور ہو۔ تو بظاہر یہ بھی ایک دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم جب کوئی بھی چیز پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ ہماری دوائی ہے، لیکن اصل میں جب ہم گہرائی میں جا کر دیکھیں تو وہ دوائی ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی۔ تو اس لیے سیلف میڈیکیشن سے گریز کرنا چاہیے اور ہمیشہ کسی معالج سے مشورہ کر کے ہی دوائی جو ہے وہ تجویز کرنی چاہیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।